پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا منزل حق کے تم راہ بر باخدا منزل حق کے تم راہ بر باخدا سالکوں کی صدا شاہ طارق پیا سالکوں کی صدا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا. اچھا میاں حضور، جیسے بزرگوں کی ہماری سیریز چل رہی ہے، تو آج جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے حضرت شیخ امیر ابوالعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے آپ کی تعلیمات پہ کچھ کلام. حضرت سیدنا امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابتدائی تو آپ نے تھوڑا دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر آپ سپاہ گری میں لگ گئے، فن سپاہ گری سیکھا اور اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازمت اختیار کر دی. ایک عرصے تک آپ فوج میں رہے. ایک رات آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے اس طرف آئیں آپ. تو آپ رسالے کے جو تھے وہ تھے محتمم یا جنرل کرنل، جو بھی رینک اس وقت کا تھا، رسالے میں آپ ہیڈ تھے. تو رسالہ جو ہوتا تھا 500 سواروں پہ مشتمل ہوتا تھا، ایک جو گھوڑ سوار ہوتے تھے. تو آپ نے پھر اس سے ریزائن دے دیا فوج سے، اور فوج سے ریزائن دینے کے بعد آپ جو تھے سیدھے حضرت اپنے شیخ عبداللہ احراری کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی اور اسباق لیے. اور اس کے بعد آپ جو تھے ریاضت اور اس میں لگ گئے. ایک بڑی ریاضت شاکہ آپ نے فرمائی، اور آپ کا طریقہ نقش بند تھا. تو جتنی بھی آپ کی ریاضتیں تھیں طریقہ نقش بند پہ تھیں، اور آپ سے بہت بزرگوں نے فیضیاب ہوئے، آپ جن سے ہمارا بھی سلسلہ جا کے ملتا ہے. حضرت سیدنا امیر ابوالعلا سے بے شمار کرامتیں آپ کی ہیں. آپ نے آگرے کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، وہیں آج آپ کا مزار مبارک ہے. آپ سے ابوالعلا سلسلہ بہت پھیلا، اور 2 خلفاء آپ کے ایسے تھے کہ جنہوں نے ابوالعلا سلسلے کی بڑی ترویج کی. ایک دوست محمد برہان پوری اور ایک شیخ محمد کالب پوری. ہمارا جو سلسلہ ہے ابوالعلا وہ حضرت دوست محمد برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اور اس ہجرے کی ترتیب یہ ہے کہ حضرت شاہ منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ پہلے حضرت خلیل الدین قطبی غوثی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، اور آپ نے علوم ظاہری بھی وہیں حاصل کیے اور علوم باطنی بھی انہی سے حاصل کیے. ایک عرصے تک حضرت شاہ خلیل الدین کی خدمت میں حاضر رہے آپ، اور آپ نے تمام منازل سلوک قادری، سہروردی، چشتی، قلندری خاندان کی وہیں سے حاصل کریں. اور اس کے بعد آپ وہاں سے، یعنی کہ یہ بہار میں تھے، عظیم آباد کہلاتا ہے وہ. پھر وہاں سے آپ جو ہیں ہجرت کر کے آپ نے دہلی کا رخ کیا اور آپ دہلی گئے. دہلی میں آپ کو ملازمت مل گئی تو آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے.
لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کی حضرت شاہ اسد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور آپ ان سے متاثر ہوئے اور ایک عرصہ ان کی خدمت میں رہ کے ان سے بھی خرقہ و خلافت حاصل کیا۔ یہ اسد دہلوی جو ہیں یہ ابوالعلائی ہیں۔ حضرت اسد دہلوی کے جو پیر و مرشد تھے حضرت شاہ فرہاد دہلوی، اور وہ جو تھے حضرت دوست محمد برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا کے خلیفہ تھے۔ اس طریقے سے ہماری ایک نسبت جو یہ ہے یہ ابوالعلائی ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار جو ہیں اجمیر گئے حاضری کے لیے، تو آپ نے اجمیر پہ حاضری دی، مزار شریف پہ آپ مراقب ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے خواجہ، آپ سب کو عطا کرتے ہیں، میں بھی اپنا حصہ لینے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ سے۔ تو آپ وہاں 3 دن معتکف رہے۔ جب 3 دن ہو گئے آپ کو اعتکاف کیے ہوئے، اور آپ 3 دن روزے سے تھے، یعنی کہ جس کو ہم صوفیہ کے نزدیک اس کو وہ کہلاتا ہے طے کا روزہ، اس میں 3 دن تک کھانا پینا نہیں ہوتا، اللہ، مگر افطار سحر ہوتی ہے۔ اور وہ افطار سحر کیسے ہوتی ہے؟ یا تو وہ نمک کی چٹکی سے ہوگی یا مصری کی چٹکی سے ہوگی، کہ مصری منہ میں ڈال لیں، اس کا ذائقہ آئے، وہ اندر چلا جائے، روزہ ختم ہو گیا، ایک افطار ہو گئی۔ اسی طرح سحری ہوتی ہے، اسی طرح افطار ہوتی ہے، اس کے درمیان پانی نہیں پیا جاتا، صرف چکھا جاتا ہے تاکہ ٹیسٹ بدل جائے اور وہ روزہ افطار ہو جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 3 دن ہو گیا ان کو، اور آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں گا یہاں پہ۔ جب 3 روزہ مکمل ہوا، آپ کا 3 دن پورے ہوئے، تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بنفس نفیس حاضر ہوئی، سبحان اللہ، یعنی کہ بالکل بالمشافہ، کوئی خواب یا کوئی مراقبہ نہیں تھا، وہ بالمشافہ آپ کے سامنے آئی اور آپ کو اپنی طرف سے خلافت اور اجازت سے مستفیض فرمایا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں بلا واسطہ خواجہ معین چشتی کا خلیفہ ہوں۔ یہ چشتی نسبت آپ کو ملی تھی۔ ویسے چشتی نسبت ابوالعلائیوں میں بھی ہے، قادری نسبت بھی ہے، مداروی نسبت بھی ہے، سہروردی نسبت، یہ ساری نسبتیں موجود ہیں ان میں، لیکن ان کا جو اپنا بیسک سلسلہ تھا وہ نقشبندی تھا، اور اس سلسلے میں بڑے فوائد، لوگوں کو بڑے فیوزات ہوئے۔ ایک بڑا سلسلہ ابوالعلائی کے نام سے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، آج بھی ایک بہت بڑا سلسلہ جاری ہے آپ کے نام سے، اور جو آپ کے سلاسل میں ہیں انہیں تقریباً 5 خانوادوں سے اجازت ہوتی ہے۔ یہ آپ کا سلسلہ تھا۔ میں حضور آپ سے منسوب کوئی خاص عمل جو کہ آپ کی خاص شفاعت کے لیے جو ہے وہ پڑھا جائے؟ آپ سے منسوب پہلے بھی میں نے خیر سورہ فاتحہ کا عمل بتایا تھا کہ آپ کے ہاں روزے رکھ کے 3 دن سورہ فاتحہ کا عمل کیا جاتا ہے، جو ایام ابیض میں ہوتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تعداد یہ ہے کہ 360 مرتبہ روز پڑھی جاتی ہے، وہ 3 دن تک، اور روزہ رکھا جاتا ہے، تمام ترک کیے جاتے ہیں اس میں، اور یہ پھر پورے سال کفایت کرتا ہے کہ اگر سال میں ایک زکوٰۃ اس کی ادا کی جائے ایسے تو یہ بڑا مؤثر ہو جاتا ہے۔ ابوالعلائی بزرگ تو اس کی ہر مہینے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو
بڑی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، حاجتیں رواں ہوتی ہیں، اور کسی بھی مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، یا کوئی ایسی حاجت ہو جو رفع نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بہت مؤثر اور بہت لاجواب ہے کہ اس عمل کو 3 دن کیا جائے۔ اچھا، عمل کرنے کی جو شرط ہے وہ تو 3 دن ہیں، جیسے کہ ایام ابیض ہے، لیکن اگر کسی حاجت کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں جب بھی ہمیں حاجت ہو ہم 3 دن روزے رکھیں اور اس عمل کو پڑھیں پورے مہینے میں کبھی بھی، تو وہ حاجت رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن عمل کرنے کے لیے ایام ابیض کا ہونا ضروری ہے کہ ایام ابیض ہوں، اس میں عمل کیا جائے یہ، تو اس عمل کی بڑی برکت ہے۔ لا علاج مرضوں کا علاج اس میں ہے، ہر قسم کی حاجت روائی کی اس میں ہے۔ دوسرے لوگ جادو ٹونے آسیب میں مبتلا رہتے ہیں، بد نظری کا شکار رہتے ہیں، حاسدوں کی نظر کا شکار رہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے۔